بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل ہے، جس کا مطلع ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اس غزل کو اگر ہم مکمل پڑھ لیں پہلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایک شعر کر کے اس کے مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور تشریح پر بات کر لیتے ہیں، تو پہلے جو ہے وہ ہم اس غزل کو صحیح تلفظ کے ساتھ پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر شعر پر بات کرتے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحرگاہی۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ ایک تو ہمیں اقبال کی اس غزل کو پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اقبال کی یہ غزل جو ہے وہ عام روایتی جو غزل ہے اس سے تھوڑی سی مختلف ہے، اور اس میں عشق حقیقی جو ہے اس کی جھلک ہمیں زیادہ نظر آتی ہے بنسبت عشق مجازی کے، کیونکہ غزل کا جو مضمون رہا ہے وہ زیادہ تر عشق مجازی ہی رہا ہے۔ اس موضوع کو یعنی عشق مجازی والے موضوع کو سب سے پہلے جو ہے وہ غزل میں تبدیل کیا خواجہ میر درد نے، اور انہوں نے جو ہے عشق حقیقی کی طرف جو ہے وہ اس غزل کو لے کے گئے۔ تو ہم اقبال کے ہاں بھی بہت سی غزلوں میں جو ہے وہ عشق حقیقی کا پہلو یعنی اللہ رب العزت سے محبت اور عشق کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اقبال نے جو ہے وہ کیا بات کی ہے اس پوری غزل میں اور ان اشعار میں۔ عشق سکھاتا ہے، سکھانا، اور آداب خود آگاہی، آداب کہتے ہیں اصولوں کو، قواعد کو، ضابطوں کو، خود آگاہی، خود کو جاننا، خود کو پہچاننا، کھلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اسرار، بھید، راز شہنشاہی بادشاہت کے۔ یہ جو شعر ہے اس میں خود آگاہی اور شہنشاہی، بلکہ آگاہی اور شہنشاہی جو ہیں وہ کافی ہیں، اور کافی ہی پہ جو ہے وہ شعر کا اختتام ہو رہا ہے۔ کہا کہ جب عشق جو ہے وہ انسان کو خود کو جاننے کے آداب سکھاتا ہے تو جو غلام ہیں ان پر بھی جو ہے وہ بادشاہت کے راز کھلتے ہیں۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کا مفہوم جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بھی نکل سکتا ہے کہ جب غلاموں کو جو ہے وہ عشق اپنی پہچان عطا کرتا ہے تو پھر ان پر جو ہے وہ بادشاہت کے، شہنشاہت کے راز کھلتے ہیں۔ اب ہم اگر اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں شعر پر، تو عشق یہاں اللہ سے عشق کے معنوں میں ہے، اور خود کو پہچاننا یعنی انسان کا اپنے آپ کو پہچاننا، اور یہاں اقبال نے انسان کو غلام قرار دیا ہے کہ غلام ہیں، اور کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں۔ اور بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی بادشاہی ہے۔ تو اسرار شہنشاہی کس کے ہیں؟ اللہ کی بادشاہت کے راز، اور ظاہر کس پر ہو رہے ہیں؟
غلام پر جو اللہ کا غلام ہے، یعنی انسان۔ اب جیسے ہی ہم جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب انسان کو بحیثیت اللہ کے غلام اپنے اصل مقام کا، مرتبے کا علم ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بادشاہی کا کیا ہے، اس کے راز کیا ہیں، اس کے بھید کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات کو کیوں بنایا، کس لیے بنایا، اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور انسان کا جو ہے وجود وہ اس کائنات میں کیا حقیقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات کے مرتبے پہ فائز کیا، پھر اپنا نائب بنایا اور انسان کے ذمے کچھ کام لگائے۔ لیکن اقبال نے یہاں اعتراف کیا ہے کہ جو انسان ہے وہ اللہ کا غلام ہے اور اللہ سے عشق کرتا ہے، اور یہ غلامی عشق کی غلامی ہے، اللہ سے محبت کی غلامی ہے، یہ زبردستی کی غلامی نہیں ہے، یہ زور زبردستی سے جو ہے وہ غلام نہیں بنایا جا رہا، بلکہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کے عشق میں مبتلا ہو کر اللہ کا غلام بنتا ہے اور اپنا مقام پہچانتا ہے، اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا کی دوسری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے کام کرتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میں بحیثیت انسان جو ہے وہ اللہ کا غلام ہوں، اور اس کائنات کے معاملات کا جو اصل بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اصل حاکمیت اور حکومت اور سلطنت اور قوت و طاقت جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اور یہ کس صورت میں اقبال کے نزدیک یا اقبال کی نظر میں کس صورت میں انسان جو ہے وہ پہچانتا ہے؟ جب اسے اپنی پہچان ہوتی ہے، اور جس کو اقبال نے خودی کا نام دیا ہے، یعنی خود کی پہچان۔ اور انسان کو جب تک اپنی پہچان نہیں ہوتی کہ اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ دنیا میں کیا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ اللہ کا نائب ہے، جب یہ باتیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں تو وہ پھر برائی کے راستے سے ہٹتا چلا جاتا ہے اور نیکی کے اور سچائی کے اور حقیقت کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے اصل بادشاہ، اصل حاکم، اصل مالک نے جو ہے اس کو دکھایا ہے، چاہے وہ قرآنی تعلیمات کی صورت میں ہو، چاہے وہ صحیفوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوسرے انبیاء کی صورت میں ہو۔ تو انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کو دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی، اس بات کا سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو راز رکھے ہیں اس کائنات میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے جو راز ہیں وہ انسان پر تبھی واقع ہو سکتے ہیں، تبھی کھل سکتے ہیں جب وہ اپنی پہچان کر لے۔ اقبال نے جس کو خودی کا نام دیا، اور ایک اقبال کا شعر ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ یعنی اقبال نے ایک تو زندگی کا بہترین راز جو ہے وہ بھی انسان کا اپنے آپ کو پہچانا قرار دیا، اور دوسری طرف جو ہے انسان کی ترقی اور انسان کی منزلت کا سبب بھی جو ہے وہ خود ہی، منزلت اور قدر بھی خود ہی کو قرار دیا۔ اور اقبال نے جو ہے وہ دنیا کی بیداری کا سہرا بھی جو ہے وہ خود ہی کے سر باندھا ہے۔ تو اقبال اس پورے شعر میں ہمیں جو ہے اللہ رب العزت سے عشق، اب ہمارا غلام ہونا اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اور اپنی مقام کو بحیثیت انسان اور بحیثیت نائب اور بحیثیت اشرف المخلوقات پہچاننا، اور پھر اللہ کے رازوں کو پہچاننا، اس سب پر بات کر دی ہے۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر کھائی۔ عطار جو ہے وہ پورا نام خواجہ فرید الدین عطار ہے، 6 صدی ہجری کے نصف اول میں نشاپور میں پیدا ہوئے فارسی کے مشہور صوفی اور شاعر تھے۔ یہ فرہنگ میں یہ حواشی میں نیچے لکھا ہوا ہے، رومی ہو، رومی سے مراد ہے مولانا روم، جلال الدین محمد رومی بھی ان کو کہا جاتا ہے، بلخ میں پیدا ہوئے اور روم ترکی کے شہر کونیا میں فوت ہوئے۔ علامہ اقبال خود کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا معنوی شاگرد کہتے تھے، اور کلام الہی اور حدیث شریف کے بعد مثنوی مولانا روم سے استفادہ کرتے تھے۔
پھر رازی پہ بات کرتے ہیں تو شیخ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں پیدا ہوئے، ایران میں پیدا ہوئے، تفسیر و منطق و فلسفہ کے استاد کامل اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ امام غزالی جو ہیں وہ ایران میں پیدا ہوئے، فلسفہ و حکمت کے استاد کامل تھے۔ اسلامی تعلیمات کی غیر فانی کتابوں احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت کے علاوہ 70 سے زائد کتب تصنیف کی۔ اور یہ تو تھا تعارف۔ تو ہم اس شعر میں دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو علماء ہیں یا مفکرین ہیں یا معلمین ہیں، یہ تمام جو ہیں اپنے زمانے کے جو ہے ممتاز شخصیات، اور دین میں اور دین اللہ رب العزت سے عشق میں بہت آگے۔ تو ان کے بارے میں اقبال نے کہا کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا، یعنی کچھ بھی نہیں ملتا، بے آئے بغیر روئے سحر گائی صبح کے وقت۔ سحر گائی گاہی یہاں جو ہے وہ پھر قافیہ ہے۔ کہا کہ چاہے عطار ہو، چاہے رومی ہو، چاہے رازی ہو، چاہے غزالی ہو، کچھ بھی نہیں ملتا جب تک کہ صبح کے وقت اللہ کے آگے رویا نہ جائے، گڑ گڑایا نہ جائے۔ اور یہ تمام جو اصحاب ہیں، یہ تمام جو اکابرین ہیں، یہ تمام جو محترمین ہیں، یہ تمام جو اعزہ ہیں، ان تمام نے جو ہے وہ اس بات پہ جو اقبال نے کہی کہ صبح کے وقت روئے بغیر اللہ کے آگے جھکے بغیر گڑ گڑائے بغیر کچھ نہیں آتا تھا، کچھ نہیں ملتا، یہ کیا ان لوگوں نے۔ اور اپنے پیروکاروں کو اور اپنے ماننے والوں کو اور اپنے بعد آنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر کچھ پانا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اس سے عشق کرو، اس سے محبت کرو، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھو، اسی کے سامنے اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف رکھو۔ اور اللہ ہی ہے جو انسان کو سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ تو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مان رہا ہے، اور اللہ اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کو نہیں مانتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتیں سب خاص و عام کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں، بلا تفریق ہیں، بغیر کسی لالچ کے ہیں، بغیر کسی مفاد کے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں تمام کائنات کی مخلوقات کے لیے بھی ہیں، تمام انسانوں کے لیے بھی ہیں، اور کسی تفرقے کے بغیر، رنگ، نسل، خاندان کے تفرقے کے بغیر اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو نوازشیں ہیں، وہ سب کے لیے ہیں۔ اور یہاں ان چاروں اشخاص کا نام جو ہے وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تلمی کے طور پہ بھی آیا ہے۔ جب بھی ان اشخاص کا ہم نام الگ الگ پڑھتے ہیں تو جو ڈیٹیل ہم نے، جو تفصیل ہم نے حواشی میں پڑھی، وہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اور ہمیں یاد آتا ہے کہ بھئی یہ تو سچے عاشق تھے اللہ رب العزت کے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ سے لو لگانے والے لوگ تھے۔ تو اقبال کی یہ کہنا کہ چاہے عام انسان ہو، چاہے عطار ہو، چاہے رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، سب کو جو ہے وہ اگر کچھ ملا ہے تو اللہ کے آگے صبح کے وقت رونے سے، گڑ گڑانے سے، آہوزاری کرنے سے، التجا کرنے سے، مانگنے سے ملا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا شعر۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نومید، نا امید ہونا ان سے، انسانوں سے، اے مخاطب کے لیے، رہبر فرزانہ، اے عظیم رہنما، کم کوش اور عظیم رہنما جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ کم کوشش کرنے والے، کم جستجو کرنے والے، بے ذوق، بے شوق، عشق نہ رکھنے والے، راہی مسافر، اور مسافر سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس دنیا کے راستے میں، زندگی کے راستے میں سفر کرنے والے راہی۔
تو کہا کہ اے عظیم رہبر و رہنما، ان انسانوں سے نا امید نہ ہو، یہ جستجو کم کرتے ہیں، یہ کم کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ عشق میں پیچھے نہیں ہیں، یہ عشق تجھ سے ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت بھی ہے کہ عشق اور محبت کے جو ہے وہ معیارات ہو سکتے ہیں، عشق اور محبت کے جو ہے وہ درجے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ یہ کسی طور نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ سے عشق نہیں کرتا، وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ضرور کرتا ہے جو اس کو مانتا ہے۔ ہاں یہ انسان کی کوتاہی ہے، ہاں یہ انسان کی غلطی ہے، ہاں وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس راستے سے بھٹکا ہوا ہے جو اللہ نے اس کو دکھایا ہے۔ اور اللہ سے محبت کا تقاضا اور اللہ سے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے، جو رہبری کی ہے، جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، اس راستے پہ چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، اب ہم اپنے شب و روز کو بسر کریں، اور اللہ کو جو ہم سے مایوسی ہے، جو مایوسی کی کیفیت ہے، وہ ہم سے دور ہو، اور ہم سچے عاشق بن کر اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا، اس کائنات اور اس کائنات میں بسنے والی دوسری مخلوقات کی فلاح و بہبود کا سبب بنے، ان کے لیے اچھائیاں بانٹنے کا سبب بنے، بہتری لانے کا سبب بنے، دکھوں سے نجات کا ذریعہ بنے، تکالیف سے نجات کا ذریعہ بنے، اور جتنا ہو سکے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں قرآن پاک کی صورت میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو رکھ دیا ہے اپنی زندگی سے حدیث کی صورت میں، اس پر عمل پیرا ہو کر، تو ہم یہ ثبوت دیں کہ ہم سچے عاشق ہیں، ہم اللہ کے سچے جو ہے وہ چاہنے والے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو نا امیدی اللہ کو ہم سے ہے، جو اللہ نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی بحیثیت نائب ہونے کے، بحیثیت جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، تو ان کو ہم جو ہے وہ پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو منصب، جو مقام ہمیں عطا کیا ہے، اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں، اور یہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے، یہی اللہ تعالیٰ سے عشق کا ثبوت ہے۔ اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوری اختیار کرنے والی بہت سی قوموں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا، اور جو زمانہ حال میں جو ہماری حالت ہے، جو ہم جس کرب سے، جس پریشانی سے بحیثیت امت مسلمہ گزر رہے ہیں، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر ہم اپنے حالات کی درستگی چاہتے ہیں، اپنے حالات کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا۔ جیسا اقبال نے ایک اور جگہ کہا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل اس غزل کے باقی اشعار پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔